الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار والذی یطعنها یطعنها فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن اس دنیا نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور یہ دنیا تبدیلیوں کا گھر ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی، بلکہ اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں کبھی صبح ہے تو کبھی شام، کبھی خشکی ہے تو کبھی برسات، کبھی دن ہے تو کبھی رات۔ اور یہی حال اس دنیا میں بسنے والے انسان کا ہے کہ انسان کی زندگی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ جہاں کبھی اس کی زندگی میں خوشیوں کی برسات ہوتی ہے تو کبھی کبھار اس کی زندگی میں غموں کے ایسے طوفان آتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری خوشیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا تبدیلیوں کا گھر ہے۔ یہاں جو چیز بھی ہے تو وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی، اس کی حالت وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا اور اسے ایک انگوٹھی دی اور اس کو کہا کہ اے ایاز، اس انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ اگر میں خوشی میں اس کو پڑھوں تو میں غم زدہ ہو جاؤں، اور اگر میں غم اور پریشانی کی حالت میں پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو ایاز نے اس انگوٹھی پر یہ جملہ لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے حالات عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ خوشی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر آتی ہے، اور اگر غم، پریشانی اور تنگی آتی ہے تو وہ بھی انسان پر وقتی طور پر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان ایمان والے کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں تو ان خوشیوں کے موقع پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کی زندگی میں غم، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی ہیں تو ایسے موقع پر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے۔ یعنی جو حالت بھی اس کی ہو، ہر حالت میں ایمان والا اپنے رب پر راضی رہے، اور یہی اس کے بندگی کا اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ جس حالت میں بھی اس کو اس کا رب رکھے، اسی حالت پر ایمان والا خوش رہے اور راضی رہے۔ ایک بڑی عجیب حدیث قدسی ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ من لم یرضی بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یقنط بعطائی فلیطلب ربا سوائی۔ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اور میری بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر نہیں کرتا، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اور میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت نہیں کرتا، پھر اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب بنا لے، کوئی اور رب تلاش کر لے۔ تو اس میں بھی یہی درس اور سبق دیا گیا ہے کہ اے انسان، تیرے اوپر جو بھی حالات آئیں وہ تیرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ تجھے نعمتیں ملیں تو تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کر، اور اگر تیرے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، تنگیاں آ جاتی ہیں تو اس موقع پر بھی تیرا ایمان یہ کہتا ہے
کہ تو اس پر اللہ جل شانہ کے لیے صبر کر۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو حالات آتے ہیں وہ عارضی آتے ہیں اور وقتی آتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کی زندگی میں جب تنگیاں اور پریشانی آتی ہیں تو انسان ایک ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے، کوئی ایسا فعل کر بیٹھتا ہے کہ جو شرعی طور پر بھی ناجائز ہوتا ہے اور اخلاقی طور پر بھی وہ ناجائز ہوتا ہے۔ مثلاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں جن لوگوں پر کوئی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ اب خودکشی کیا ہے؟ خودکشی بزدلی کا نام ہے۔ خودکشی کرنے والے کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، اور خودکشی کرنے والے وہ دین سے دور ہوتے ہیں، دین کا علم اور دین کی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے وہ اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک غیر شرعی قدم اٹھا بیٹھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ خودکشی کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے۔ خودکشی کرنا شریعت کی روح سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت تو ویسے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جہاد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جو جہاد کو ترک کر دیتے ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اسی طرح خودکشی کرنے والے بھی وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ خودکشی کرنے والے بھی اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالیں۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلاۃ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص گلا گھونٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو جہنم میں بھی وہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، جہنم کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ یعنی جس حالت میں دنیا سے گیا ہے خودکشی کر کے، یہی حالت جہنم کے اندر بھی اس کی رہے گی۔ جس حالت میں اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، یہی اسی حالت میں اسے جہنم کے اندر جو ہے وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے اب ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں، نوجوان نظر آ رہے ہیں، جن کی زندگیاں پوری طور پر ابھی شروع نہیں ہوتی، وہ خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ذمہ دار میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ بھی ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ہے، ہماری اخلاقیات بھی ہیں، ہمارے رویے اور سلوک بھی ہے کہ جس سے دوسرا بندہ دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو والدین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ ایسے رویہ اور سلوک رکھیں کہ وہ قطعاً بھی اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے ختم کرنے کے لیے خودکشی نہ کریں، اور یہ ناجائز اور حرام قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جس حالت میں بھی ہم ہوں اگر وہ حالت آسانیوں کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے حالات تنگی کے اندر گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔